یقیناً ایک بابرکت ماحول، روح القدس کی حضوری سے بھرا ہوا ماحول، اور ماحول بے مزہ ہے یسوع نام کے بغیر۔ ہر شخص جو ہے یہ نامکمل ہے یسوع مسیح کے بغیر۔ تو کوئی بھی عبادات ہیں، کوئی بھی ماحول ہیں، جب تک اس ماحول میں یسوع مسیح نہیں آتا تو وہ محفلیں کبھی بھی پرتاثیر نہیں بنتی۔ تو یہ خدا کی مہربانی ہے کہ وہ اپنے لوگوں کے درمیان میں آتا ہے، اور جب آتا ہے تو پھر حالات نہیں حالتیں بدل دیتا ہے۔ ہاللیلویا۔ آئیے میرے ساتھ کلام مقدس میں سے نکالیے گا، اور میں چاہوں گا کہ سمندر کو روزے میں سمو دیں گے، اور ایک چھوٹا سا پیغام آپ کی برکت کے لیے آپ کے ساتھ شیئر کرنا چاہوں گا۔ نکالیے گا میرے ساتھ مقدس مرکز کی معرفت، لکھوایا گیا انجیلی بیان، اس کا 4 باب۔ جن کے پاس بائبل مقدس ہے آپ میرے ساتھ کھولیے گا۔ مقدس مرکز کی معرفت، لکھوایا گیا انجیلی بیان، اس کا 4 باب اور اس کی 35ویں آیت سے۔ اسی دن جب شام ہوئی تو اس نے ان سے کہا، آؤ پار چلے، اور وہ بھیڑ چھوڑ کر اسے جس حال میں وہ تھا کشتی پر ساتھ لے چلے، اور اس کے ساتھ اور کشتیاں بھی تھیں۔ تب بڑی آندھی چلی اور لہریں کشتی پر یہاں تک آئیں کہ کشتی پانی سے بھری جاتی تھی، اور وہ خود پیچھے کی طرف گدی پر سو رہا تھا۔ بس انہوں نے اسے جگا کر کہا، اے استاد، کیا تجھے فکر نہیں کہ ہم ہلاک ہوئے جاتے ہیں؟ اس نے اٹھ کر ہوا کو ڈانٹا اور پانی سے کہا، ساکت ہو، تھم جا۔ بس ہوا بند ہو گئی اور بڑا امن ہو گیا۔ پھر ان سے کہا، تم کیوں ڈرتے ہو؟ اب تک ایمان نہیں رکھتے؟ اور وہ نہایت ڈر گئے اور آپس میں کہنے لگے، یہ کون ہے کہ ہوا اور پانی بھی اس کا حکم مانتے ہیں؟ خداوند کے پاک کلام کے پڑھے، سنے اور قبول کیجنے پر خداوند کی برکت ہو۔ تشریف رکھیے گا۔ تھینک یو لارڈ۔ میرے عزیزو، دنیا کی تاریخ میں آج تک جس شخص پر سب سے زیادہ تنقید کی گئی ہے، یا جس کی سب سے زیادہ مخالفت کی گئی ہے، وہ یسوع مسیح ناصری ہے۔ ٹی وی چینل ہیں، یا اخبارات ہیں، یا کوئی کانفرنس ہے، ایون کہ اسرائیل کی لائبریریز کے اندر ہزاروں کتابیں ایسی لکھی پڑی ہیں جو یسوع مسیح کی شان کے خلاف لکھی گئی ہیں۔ اس کے علاوہ بھی دنیا کی بے شمار لائبریریز کے اندر ہزاروں کی تعداد میں کتابیں پڑھی ہوئی ہیں جس میں یسوع مسیح کی شان، اس کی شخصیت، اس کی ذات، اس کے سٹیٹس، اس کی پوزیشن، اس کو گرانے کی، کم کرنے کی اور کم تر کرنے کی کوشش کی جا رہی۔ لیکن آپ حیران ہوں گے کہ اب تک اگر تاریخ میں جتنے بھی گہرے نقوش کسی نے چھوڑے ہیں تو وہ بھی یسوع مسیح ہی ہے۔ اور اگر جس شخص کی مخالفت کی جاتی رہی ہے اور ہو رہی ہے، لیکن اگر ایک بڑے سروے کے ساتھ جب یہ دیکھا گیا تو پوری دنیا کو اگر کوئی شخص متاثر کر رہا ہے، اگر کوئی شخص دوسرے مذاہب کا مرکز بنا ہوا ہے، دوسرے مذاہب کی شخصیات کا فیمس بنا ہوا ہے، تو وہ بھی یسوع مسیح۔ لیکن ایک بات ضرور ہے کہ 2000 سال سے یہ سوال تب بھی گونجتا تھا اور آج بھی گونج رہا ہے کہ یسوع کون ہے۔ لکھا یسوع مسیح کشتی میں ہے، اس نے جب ہوا اور پانی کو ڈانٹا تو بھائی یہ کام ایک بڑا نیچر سے ہٹ کر تھا،
یہ فطرت سے ہٹ کر کام تھا. تو شاگرد جب یہ سارا معاملہ دیکھتے ہیں تو وہ یہ کہہ اٹھتے ہیں کہ یہ کون ہے. اور میرے عزیز پیارے بھائیوں بہنوں، یہ بھی یاد رکھیے گا کہ یسوع مسیح ایک ایسی ہستی ہے، جب تاریخ میں آ کر کھڑا ہو گیا تو تاریخ دو حصوں میں بٹ جاتی ہے. جو شخص اس کو نہیں بھی جانتے، نہیں بھی مانتے، لیکن جب تاریخ آئے گی تو تاریخ میں انہیں یہ کہنا پڑے گا کہ قبل از مسیح اور بعد از مسیح، یہ تو بولنا پڑے گا. اور اگر کوئی بھی آپ کا کیلنڈر ہے تو یہ کیلنڈر جو ہے یہ یسوع مسیح کے بغیر ادھورے ہے. لیکن حیران کن بات یہ ہو گئی ہے کہ اس وقت اینٹی کرائسٹ کی ایک اسپرٹ پورے ورلڈ میں پھیلی ہوئی ہے. کیونکہ دانیل کی نبوت کے مطابق ایک وہاں پر ورس لکھی ہے کہ اینٹی کرائسٹ ایک کام کرے گا کہ وہ ان اوقات کو بدلے گا. اور وہاں پر لکھا ہے انگلش میں ٹائم اینڈ سیزن. اور اینٹی کرائسٹ کا سب سے بڑا کام جو ہے وہ ٹائم اور سیزن کو تبدیل کرنے میں لگا ہے. آپ اٹھا کے اسٹڈی کر کے پڑھ لیں. کبھی امریکہ میں کرسمس ہالیڈے لکھا کرتے تھے، اب کرسمس ہالیڈے ختم کر کے ان کو ونٹر ہالیڈے کا نام دے دیا گیا. اور لوگ اب کرسمس کی ہالیڈیز کو شاید بولنا بھی مناسب نہیں سمجھتے. یہ ایک بڑا نیٹ ورک ابلیس کا. جیسے 1 دسمبر شروع ہوتا ہے نا تو بہت سے لوگ سوشل میڈیا پر ایسی باتیں چھوڑنا شروع کر دیتے ہیں. کیا کرسمس منانا چاہیے؟ کیا کرسمس ٹری لگانا چاہیے؟ کیا کرسمس سٹار کی بات کرنی چاہیے؟ کرسمس ٹری کا ذکر کرنا چاہیے؟ کیا 25 تاریخ کا ذکر ہے؟ اور یہ ساری اسپرٹس جو ہیں یہ اینٹی کرائسٹ کی کام کر رہی جو یسوع مسیح کے خلاف. میرے عزیز پیارے بھائیوں بہنوں، جب ہم یسوع مسیح کی بات کرتے ہیں تو لکھا ہے جب یسوع مسیح زمین پر بھی تھا تو لوگ حیران ہو کر پوچھا کرتے تھے. جب اس نے کہا تیرے گناہ معاف ہوئے، وہ کہتے یہ کون ہے جو گناہ معاف کرتا ہے؟ آندھی طوفان کو تھمایا، وہ کہتے یہ کون ہے کہ آندھی طوفان بھی اس کا حکم مانتے ہیں. سنیے گا، جب یسوع مسیح اس زمین پر تھا تو غیر قوم کے لوگ اسے کیا لقب دیتے تھے ذرا سنیے گا. اور آپ ان چیزوں کو جب سٹڈی کرتے آپ نے پڑھا ہے کہ جب غیر، ابھی ہم بات کرتے ہیں غیر مسیحی جو تھے، جو مسیح کو نہیں مانتے تھے، وہ اس کے بارے میں کیا رائے رکھتے تھے. کچھ کہتے تھے کہ یہ ایک فرضی کردار ہے، یہ ایک افسانوی کردار ہے، یہ بس ایک تصوراتی شخص تھا، تصوروں میں لوگوں نے بنا لیا کہ یسوع آیا تھا. لیکن یہودی تاریخ کے اندر بھی ان کے بڑے بڑے جو ربی ہیں انہوں نے اس بات کا ذکر کیا ہے کہ جیسس is a true historian person. یہ ایک تاریخ میں بندہ موجود تھا. لیکن میرے عزیز پیارے بھائیوں بہنوں، مرکز 3:21 میں لکھا ہے لوگوں نے یسوع کو ایک نام دیا، وہ کہتے ہیں یہ بے خود ہے. اور بے خود کے لفظ ہے out of his mind. کہتے ہیں یہ شخص ذہنی توازن، اس کا یہ ورس لکھی ہے کلام میں، کہتے ہیں یہ بے خود ہے، یعنی اس کا مائنڈ درست نہیں ہے، یہ ذہنی توازن اس کا ٹھیک نہیں ہے. لوگوں نے یسوع کو یہ تک بھی کہا، دیوانہ بھی لوگوں نے کہا تھا. آج پہنتی کاسلوں کو لوگ کہتے ہیں انہوں نے ذہن سٹیا گئے نے، نہ گھبرایا کرو، آپ کے ربی کو بھی یہی کہا گیا تھا. خوشی منایا کرے جب کبھی آپ کو لوگ دیوانے کہیں، کبھی لوگ آپ کو کہیں کہ یہ مینٹلی ڈسٹرب ہیں، ان کا ذہنی توازن ٹھیک نہیں ہے. یسوع کو بھی یہی کہا گیا تھا آؤٹ آف ہز مائنڈ، یہ اپنا اس کا ذہن جو ہے اس کا ذہن کام نہیں کرتا. پھر یوحنا 8:48 میں لکھا وہ کہتے ہیں اس میں بدرو ہے، اسے بدرو تک کا نام دیا گیا. آج لوگ ہمیں بھی یہی کچھ کہتے ہیں، وہ لوگ یہ نام دیتے ہیں آپ کو، خوش ہوا کریں. آپ کے یسوع کو یہ لقب سارے دیے گئے، انجیل میں درج ہے.
لوگوں نے کہا یسوع مسیح کافر ہے. وہ کہتے تھے یہ کیا بکتا ہے. کیوں کیا لکھا ہے کلام میں؟ جب اس نے کہا بیٹا رہے گناہ کیا ہوئے جی، تو اس نے کیا یہ کیا بکتا ہے. تو کفر بکنے والے کو کیا کہتے ہیں؟ وہ کہتے ہیں یہ کافر ہے، یہ کفر بکتا ہے، یہ جھوٹی باتیں کرتا ہے. اگر کبھی آپ کو لوگ کافر کہیں، کبھی لوگ آپ کے بارے میں ایسی باتیں کہیں، تو بھائی خوش ہوا کریں، اعزاز سمجھیے، خدا کا شکر کیجیے، کیونکہ آپ کے آقا کو بھی تو کافر ہی کہا گیا تھا. مت پریشان ہوا کریں یہ لقب کبھی آپ کو دے دیے جائیں. یہ لقب کس کو دیا گیا تھا؟ یسوع کو. لوگوں نے یہ بھی کہا، وہ کہتے ہیں یہ ایک اچھا استاد ہے. بس وہ کہتے ہیں جی یہ ایک اچھا استاد ہے، گڈ ٹیچر ہے. پر بھائی استاد کافی نہیں ہے، استاد تک رہے یہ کافی نہیں ہے. مہاتما گاندھی نے بھی کہا تھا کہ یسوع مسیح جو ہے ایک گریٹ پرفیکٹ پرسن ہے. یسوع مسیح ایک قربانی کی مثال پیش کرنے والا ہے، اور کہتا ہے اگر کبھی مجھ سے گیتا چھین لی جائے تو پھر میں یسوع کا پہاڑی ہوا جو ہے اس پر عمل کروں گا. بٹ مانتے نہیں کرائسٹ کو، تعلیمات کو حصہ بنا لیا. البرٹ آئنسٹائن دنیا کا سب سے تیز ترین دماغ جیوس سائنٹسٹ، اس نے بھی یسوع کے بارے میں کہتا ہے کہ یسوع مسیح ایک جو ہے یہ ایک اچھی شخصیت ہے اور اس کو لفظوں میں ہم بیان نہیں کر سکتے. بدھزم نے بھی یسوع کے بارے میں کچھ کہا ہوا ہے. بدھزم کے لوگ کہتے ہیں کہ یسوع مسیح جو ہے یہ مریم کا بیٹا ہے، بڑا اچھا استاد ہے، اس کے شاگرد بڑے تھے، عزت کے قابل ہے اور موت سے کرتا ہے. یہ بدھزم کا خیال یسوع کے بارے میں. ہندوازم بھی کہتے ہیں، ہندوازم کے لوگ کہتے ہیں یسوع مسیح پاک شخص تھا، عقل مند استاد تھا اور ایک دیوتا تھا. یہ ان کے کمنٹس ہیں، ان کی باتیں. کچھ کہتے ہیں وہ ایک نبی ہے کیونکہ وہ مستقبل کی باتیں بتاتا ہے. وہ مستقبل کی باتیں جو ہوتی ہیں، اور وہ نبیوں میں سے ایک نبی ہے. یہ بھی لوگوں نے یسوع کے بارے میں کس نے کہا کافر ہے، بدرو ہے، استاد ہے، ذہنی توازن درست نہیں ہے، استاد ہے، یہ ایک اچھا ربی ہے. کچھ نے کہا یہ معجزہ گر ہے، میریکل ورکر ہے، یہ معجزے کرنے والا ہے. اگر آپ یسوع کو صرف استاد مانتے ہیں تو کافی نہیں ہے، یسوع کو ربی مانتے ہیں تو کافی نہیں ہے، یسوع کو معجزہ گر مانتے ہیں تو وہی کافی نہیں ہے، یہاں تک نہیں ہے. سوال کیا ہے آج کا؟ یسوع کون ہے؟ میرے عزیزو، مجھے یسوع مسیح کی شخصیت بیان کرنے کے لیے کسی اور کتابوں کی سنتیں نہیں چاہیے. مجھے کسی اور کتابوں میں سے یسوع مسیح کو بیان کرنے کی ضرورت نہیں ہے. میرے نزدیک دنیا کی سب سے معتبر، سب سے باکمال، سب سے صداقت سے بھری ہوئی کتاب جو لا تبدیل ہے، خدا کا بے عیب کلام ہے. اس بائبل سے بڑھ کر کوئی کتاب نہیں ہے. اس میں سے بیان کرنا ہمارے لیے اعزاز کی بات ہے. یہ بائبل مقدس جو ہے یہ بدلتی تو نہیں ہے لیکن بدل دیتی ہے. اس کی صداقت کا سب سے بڑا ثبوت یہ ہے کہ اس کتاب کو لکھنے والے بے شمار نبی تھے. الگ الگ جگہ، الگ الگ ادوار تھے، الگ الگ پیشے تھے، الگ الگ زمانے تھے، لیکن سب نے ایک ہی بات کہی اور وہ یسوع مسیح کے بارے میں. میرے عزیز پیارے بھائیوں اور بہنوں، یہ کتاب ہی آپ کو بتائے گی کہ یسوع مسیح کون ہے. ہاللیلویہ. یہ کتاب آپ کو کیا کرے گی جی؟ لوگوں نے یسوع مسیح کو ماہیہ ڈولن کا نام بھی دیا کتابوں میں. وہ کہتے ہیں پیر یسوع ہے، لوگوں نے اس کو پیر کا نام بھی دے دیا، ماہیہ ڈولن کا نام دے دیا. یہ بڑی کتابوں میں یسوع مسیح کو بڑے بڑے نام دیے گئے ہیں. لیکن بھائی ہم تو وہ مانیں گے جو ہماری بائبل نے یسوع کو کہا ہے. ہاللیلویہ، ہاللیلویہ. ٹھیک ہے، بائبل مقدس جب ہم پڑھتے ہیں تو یسوع مسیح کی ذات کو ایک اور رنگ سے اس کو جاننا شروع کیجیے. میرے عزیز پیارے بھائیوں اور بہنوں، بائبل مقدس میں جب آپ یسوع مسیح کو دیکھیں گے تو بائبل میں یسوع مسیح کے جو نام ہیں وہ نام الہی نام ہیں. اس کے ناموں سے لگتا ہے کہ بھائی یہ انسان سے کچھ بڑھ کر ہے.
اس کو نام دیا عیسائی نبی نے. ایک لڑکا تولد ہوا, بیٹا بخشا گیا, اس کا نام عجیب, مشیر. جی کیا کہا آپ نے, کیا نام دیا آپ نے؟ یسوع مسیح کی ذات کو جو نام دیا گیا ہے, لکھا ہے خدا قادر, مائٹی لارڈ. اپنے نام میں خدا کی قوت حشمت رکھتا ہے, اپنے نام کے اندر جلال رکھتا ہے, اپنے نام میں قوت رکھتا ہے. اور بائبل کہتی ہے آسمان کے تلے اور زمین کے اوپر آدمیوں کو کوئی دوسرا نام نہیں بخشا گیا. اپنے نام کے سبب سے ظاہر کرتا ہے کہ جیسس از گاڈ, یسوع مسیح خدا ہے. ہمیں کسی اور کتابوں کو دیکھنے کی ضرورت نہیں ہے, وہ اپنے نام میں یہ بیان کر رہے کہ وہ کیا ہے. اور گھٹنا چاہے آسمانیوں کا, زمینیوں کا, یا ان کا جو زمین کے کس کے آگے جھکتی ہے. اگر آپ یسوع کو آج تک استاد مانتے تھے تو آگے بڑھیے, ربی مانتے تھے تھوڑا سا آگے بڑھیے, شافی مانتے تھے آگے بڑھیے, موسیٰ گر مانتے ہیں تھوڑا سا آگے بڑھیے, کیونکہ آپ کا یسوع مسیح خدا ہے. ہاللیلویا. کیونکہ بائبل مقدس میں لکھا جب اس نے گناہ معاف کیے, وہ کہتے ہیں یہ کفر بکتا ہے. خدا کے سوا کون گناہ معاف کر سکتا ہے. اس کی آواز دکھاتی کہ وہ الہی ہے. اس کی آواز جب آپ سنیں گے تو آواز اس کا نام بتاتا ہے کہ وہ کیا ہے. اس کی آواز لکھا ہے یوحنا پہلے باب میں, اس کی آواز زور کے پانی کی سی ہے. اس کی آواز ایسی آواز ہے کہ جب فرماتا ہے طوفانوں کی جان نکل جاتی ہے. جب وہ بولتا ہے تو بھائی بیماریوں کی جان نکل جاتی ہے. جب بولتا ہے تو قبروں میں سے مردے خود بے خود نکلنے پر مجبور ہو جاتے ہیں, کیونکہ اس کی آواز میں قدرت ہے. عام آواز نہیں ہے اس کی آواز الہی ہے. اور کیسی شان. میرے پیچھے پاسٹر بیس صاحب بیٹھے, کئیوں نے ان کو آج پہلی مرتبہ دیکھا. اگر نیکسٹ ٹائم آپ نے پاسٹر بیت کو پہچاننا ہو, کیسے پہچانیں گے بتائیں گا مجھے. جسم نے, اگر آپ میں سے نیکسٹ ٹائم کسی نے پاسٹر بیت کو پہچاننا ہو, کیسے پہچان جائیں گے؟ ہاں جی اونچی بولو کہ اور چہرے سے پہچانے. ہاں یہی پادری بیت صاحب ہے. ذرا میں سے حوالہ نکالیے گا, میرے ساتھ نکالیے گا. دوسرا گرنتھیوں کا خط نکالیے گا. تو آئیے ذرا دیکھتے ہیں پولس رسول یہاں پر کیا بیان کرتا ہے. دوسرا گرنتھیوں چوتھا باب, اور ذرا اس ورس کو پڑھیے گا. آج ایک ابلیس کا بہت بڑا نیٹ ورک کام کر رہا ہے, اور وہ نیٹ ورک کیا کام کر رہا ہے. لکھا ہے چوتھا باب چوتھی آیت دوسرا گرنتھیوں, یعنی ان بے ایمانوں کے واسطے جن کی عقلوں کو اس جہاں کے خدا نے کیا کر دیا ہے. اس جہاں کا خدا نہیں چاہتا کہ لوگ یسوع سے واقف ہوں, لوگ یسوع مسیح کو جانیں, یسوع کی شخصیت سے واقف ہوں. ان کی عقلوں کو اندھا کرتا ہے. آگے سنیں کیا لکھا ہے. لکھا ہے جن کی عقلوں کو اس جہاں کے خدا نے, آگے سنیے گا, تاکہ مسیح جو خدا کی صورت ہے, مسیح جو کیا لکھا ہے. لوگ کہتے ہیں ہمیں خدا دیکھنا ہے, ہم خدا کو دیکھنا چاہتے ہیں. وہ کہتا ہے خدا دیکھنا ہے, مجھے دیکھو, میری سوٹ کے اندر خدا بستا ہے. یسوع مسیح کہتا ہے باپ مجھ میں ہے اور میں باپ میں ہوں. جس نے باپ کو دیکھا اس نے مجھے دیکھا. اس نے باپ کو باپ دیکھنا ہے تو یسوع کو دیکھ لے, کیونکہ وہی خدا ہے. یسوع مسیح کے چہرے میں اس کا کردار, اس کی خوبیاں, اس کا اٹھنا بیٹھنا, اس کا کام کرنا
باپ نے اپنی لکھا ہے خدا کو کبھی کسی نے نہیں دیکھا. تو پھر ہوا کیا؟ اسی نے جو باپ کی گود میں کیا کیا؟ ظاہر کیا. کلام میں لکھا ہوا ہے سامری خاتون یسوع سے ملاقات کرتی ہے. جب اس کی ملاقات ہوئی اس نے پہلا لفظ پتہ کیا بولا؟ تو یہودی ہو کر ہم سے کیا کرتا ہے؟ تو بھائی وہ یسوع کو یہودی مانتی ہے. یہ اس کا پہلا مرحلہ ہے, یہ اس کا پروسیس ہے یسوع کو جاننا. کہتے تو یہودی ہو کر مجھ سے کیا مانتا ہے؟ لیکن جب اس کی ملاقات یسوع سے ہوئی ہے, ٹائم گزارا. اگر خدا کو جاننا ہے تو ٹائم گزاریے یسوع کے ساتھ. یسوع کو جاننا ہے تو ٹائم گزاریے یسوع کے ساتھ. لکھا ہے ٹائم سپینڈ کیا, بات چیت ہوتی گئی. آگے کہتی ہے مجھے تو نبی معلوم ہوتا ہے. ترقی ہو گئی کہ نہیں؟ پہلے کیا کہتی ہے تو کون ہے, اب کیا کہہ دیا؟ ہاں نہیں, پر بھائی نہیں, یہودی تک تو واقف نہیں, نبی تک بھی واقف نہیں. آگے جا کے لکھا ہوا ہے کیونکہ ان کے پاس ایک میسج تھا خدا کی ذات کے بارے میں. اور لکھا ہے جب اس کی ملاقات اور آگے بڑھتی گئی لوگوں سے کہتی ہے فی الحقیقت خرسطس یہی ہے, مجھے مسیح مل گیا ہے. یاد رکھیے اگر آپ کا نالج ابھی تک کم ہے نا تو نالج کو آگے بڑھنے دیں. یسوع مسیح کو ایز اے شخص کے طور پر مت جانتے رہیے. اور ڈاکٹر بلی گرام کہتے ہیں, افریقہ والے کہتے ہیں یسوع ہماری طرح تھا. وہ کہتے ہیں, چائنیز کہتے ہیں یسوع ہماری طرح تھا. وہ کہتے ہیں ایشیا کے لوگ کہتے ہیں یسوع ہماری طرح تھا. وہ کہتا ہے امریکن کہتے ہیں یسوع ہماری طرح تھا. وہ کہتا ہے نہیں بھائی, یسوع سب کی طرح اور سب کے لیے تھا. بیسیکلی یسوع خدا کی طرح تھا اس لیے کہ وہ خدا بن کر آیا. وہ مکمل انسان بھی ہے, وہ کامل خدا بھی ہے. اور میرے عزیز ایک حوالہ پڑھیے ابھی میرے بھائی پاسٹر داؤد عبید صاحب نے ایک ورس بولی تھی, میں اس کو آپ کے لیے پڑھنے لگا. مکاشفہ کی کتاب 22واں باب, ذرا اس حوالے کو میں آپ کے لیے پڑھنے لگا. سنیے کیا لکھا ہے, اور بڑی خوبصورت آیت جو بھی نہیں خدا کے خالق بولی. مکاشفہ کی کتاب 22واں باب, اور سنیے یہاں پر کیا لکھا ہے. مکاشفہ 22واں باب 16ویں آیت ہے, 16ویں آیت. ذرا سنیے کیا لکھا ہے یہاں پر. مجھ یسوع نے اپنا فرشتہ اس لیے بھیجا کہ کلیسیاؤں کے بارے میں تمہارے آگے ان باتوں کی گواہی دے. میں داؤد کی اصل اور نسل. سارے بولے کیا لکھا ہے, میں داؤد کی اصل اور نسل ہوں. لکھا ہے انگلش میں I am the root and I am the branch یا offerings. یعنی انگلش میں اصل جو ہے اس کا لفظ ہے روٹ. اس کا مطلب ہے سادہ سا آپ کو بتاتا ہوں, جو میرا بیٹا جیرس ہے وہ میری نسل ہے اور میں اس کا اصل ہوں. میں اس کی نسل نہیں, وہ میری کیا ہے اور میں اس کی کیا ہوں. لیکن بھائی حیران کن بات یہ ہے, یسوع کہتا ہے میں داؤد کی اصل بھی ہوں اور داؤد کی نسل بھی ہوں. یہ کیسی بات ہو گئی کہ میں داؤد کی اصل, جب اصل کی بات کرتا ہے تو کہتا ہے میں اصل کے لحاظ سے میں داؤد کا خدا ہوں, میں داؤد کا خداوند ہوں, اور نسل کے لحاظ سے میں داؤد کی نسل سے نکلا ہوا خدا کا بیٹا اور داؤد کی نسل کا بیٹا ہوں. حیران کن بات ہے, ایک بندہ نسل بھی ہو اور اصل بھی ہو, یہ یسوع مسیح ہے. جب وہ کشتی میں سویا ہوا تھا تو نسل تھا. کیا تھا؟ نسل تھا. جب کھڑا ہو کے طوفان تھماتا ہے تو اصل ہے. ہاللویا 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 ہاللویا. جب صلیب پر کہتا ہے میں پیاسا ہوں تو نسل ہے. جب کہتا ہے تو آج فردوس میں ہوگا تو اصل ہے. چرنی میں لیٹا ہوا ہے تو نسل ہے. مجوسی سجدہ کرتے ہیں تو اصل ہے, کیونکہ وہ خدا ہے, خدا کا کلمہ بھی ہے. اسے لکھا ہوا ہے میں داؤد کی. اور یسوع نے کہا, پھر داؤد نے کیوں کہا کہ میرے خداوند نے میرے خدا سے کیا کہا تو کیا کر جی.
then repent. آج کئی لوگوں کو نہیں سمجھ آ رہی، ہم نے لوگوں کو نہیں سمجھانا. چرچ آپ جان جائیں کہ آپ کا یسوع، بڑے لوگ آپ وہ کہہ رہے ہیں پتہ نہیں یسوع مسیح کوئی دوسرے نمبر کا خدا تو نہیں، یسوع کو پاور ہے. کسی نے کہا یسوع محدود ہے. میرے پاس وقت نہیں کہ میں حوالے آپ کو بتاؤں، یسوع محدود نہیں. آپ حیران ہوں گے، یسوع ایک وقت میں آسمان پر بھی ہے اور زمین پر بھی ہے. یہ حوالہ لکھا ہوا ہے یوحنا کی انجیل، آئیے نکال کے پڑھ لیجیے. ہم اس کے بدن کی بات نہیں کر رہے، ہم اس کی الہی ذات کے اندر جا رہے ہیں. یوحنا کی انجیل اس کا 3 باب، اور سنیے کیا لکھا ہے یہاں پر 13ویں آیت. یوحنا کی انجیل 3 باب 13 آیت. اور آسمان پر کوئی نہیں چڑھا سوائے اس کے جو آسمان سے کیا لکھا ہے اترا. یعنی ابن آدم جو آسمان میں کیا لکھا، پڑھیے غور سے. کہتا ہے ابن آدم جو آسمان سے اترا، اور آگے کیا لکھا ہوا ہے جو آسمان میں. جب وہ نسل ہے تو وہ زمین پر ہے، جب اصل ہے تو اپنی قدرت کے اندر موجود ہے. آسمانوں پر بھی زمین پر بھی لکھا ہے، اس لیے کہ بھئی گھٹنا کہاں کہاں کا جھکے گا، آسمان کا بھی زمین کا بھی. کئی لوگوں نے کہا یسوع مسیح جو ہے وہ جب بدن میں آ گیا تو بس وہ نا محدود سا خدا ہو گیا تھا. اور بھائی یسوع مسیح بدن میں آیا ضرور تھا، لیکن یاد رکھیے وہ اپنی قدرت میں وہی کام، گناہ بھی معاف کر رہا ہے، مردوں کو زندہ بھی کر رہا ہے، طوفانوں کو تھما رہا ہے. اور ایسی قدرت ہے کہ وہ چیزوں کی فطرت چینج کر دیتا ہے. سنیے میں نے کیا کہا، وہ چیزوں کی کیا کرتا ہے، وہ چیزوں کی کیا کر دیتا ہے. اس نے پانی کی نیچر بدل دی، اس کو میں بنا دیا. یہ کس میں قدرت ہے؟ اسی پانی روح افزا بنا سکتے ہیں، روح افزا پا کے چینی پا کے، لیکن آپ اس کو کچھ ملائے بغیر کچھ نہیں کر سکتے. یہ یسوع مسیح میں قدرت ہے، وہ نیچر بدل دیتا ہے. تو جے پانی بدل سکتا ہے تو روح بدل سکتا ہے. اور آخری بات کروں گا، لکھا یوحنا 17 باب میں، ہمیشہ کی زندگی یہ ہے کہ وہ تجھ خدائے قادر واحد برحق اور یسوع کو جسے تو نے بھیجا کیا کریں، جانے. کس کو جاننا ہے، کس کو جانیے گا. کرسمس کو بس یہ لائٹنگ کے ساتھ سیلیبریشن مت کیجئے، کپڑوں کے ساتھ کیرل سنگی، پارٹیاں نکال کر، ڈنر کر کے، چائے پی کے، کیک کھا کے، یہ اس سے نہیں. یسوع مسیح کو آج پرسنل طور پر جانیے گا. آپ کے یسوع کے لیے کچھ بھی ناممکن نہیں ہے. یسوع مسیح کو مت اس کو اس قدر کم تر کرے. اور یہ بھی سن لیجئے گا، کئی لوگ سمجھتے ہیں شاید یسوع مسیح ہماری وجہ سے خدا ہے. کیا میں کہہ رہا ہوں، میری بات سنیے گا. کچھ لوگ سمجھتے ہیں یسوع مسیح ہماری ورشپ کے سبب سے خدا ہے. کچھ لوگ کہتے ہیں ورشپ کریں گے تو یسوع خدا ہے. کچھ لوگ کہتے ہیں ہم ورشپ کرتے تو پھر یسوع مسیح خدا ہے. اور بھائی سن لیجئے میری بات، آپ کوئی بھی ورشپ کرنا بند کر دے، انسان ورشپ نہ کرے، ڈونٹ ویری، کوئی پرابلم نہیں ہے. وہ کہتا ہے اگر یہ چپ کر گئے تو پتھر چلا اٹھیں گے، پتھر یسوع مسیح کی حمد کرنے کے لیے چلا اٹھیں گے. ہاللیلویا. نہیں کرنی نہ کرو، وہ آپ کی پرستش کا مرہون نہیں ہے. یہ نہیں ہے کہ وہ آپ پرستش کریں گے تو پھر خدا ہے، دعا کرو گے تو پھر خدا ہے. نہ نہیں. اور اربوں خربوں فرشتے 24 گھنٹے قدوس 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 کہہ رہے ہیں. یہ تو اس نے آپ کو اعزاز دیا کلیسیا کو، کہ کلیسیا اس کو اپنا رب مانے. وہ چاہتا ہے کلیسیا اس کو جانے. وہ انٹرسٹڈ ہے وہ اس بات میں کہ آپ اس کو جانیں. میں حیران تھا کہ جب یسوع مسیح مردوں میں زندہ ہوا، 2 شخص اماؤس کی راہ پر جا رہے تھے، اور یسوع مسیح آپ ان کے ساتھ کھڑا ہو گیا. اور کیا لکھا ہے؟ لکھا ہے موسیٰ کی کتابوں سے شروع کر کے ساری باتیں اپنی بابت بتا رہا تھا. حیران کن بات، یسوع اپنے بارے اپنی منادی کرنے ہیں. وہ دلچسپی رکھتا ہے کہ آپ اس کو جانیں.
جانیے قریب سے. چھوڑ دیجئے وہ چرنی میں بڑا بچہ نہیں گودی چپا کے جھولے چرنی میں جھولے نکل آؤ یہ باہر نکل آؤ باہر یہ نکا جا کاکا بنا کے دن چکائی بلنڈے. نہیں میرا یسوع نکا نکا نہیں تھے. میرا یسوع باپ کے دائنے ہاتھ بیٹھا اقتدار میں ہے، جلال میں ہے، حاکمیت میں ہے، حکمرانی میں ہے، قدرت میں ہے، جلال میں ہے، حشمت میں ہے، نور میں ہے، دبدبے میں ہے. وہ کس کے مالک ہے؟ وہ جو تھا، وہ جو ہے اور وہ جو آنے والا ہے. وہ الفا اور اومیگا، اول اور آخر، ابتدا انتہا، مر گیا تھا اور زندہ ہے اور عبدالآباد تک زندہ رہے گا. آنکھیں بند کیجئے، سروں کو جھکائیے گا. یسوع مسیح کو استاد، نبی، موت ساگر، ان سب سے بڑھ کر جانیے کہ آپ کا یسوع قادر مطلق ہے. اس کے لیے کون سی بات ناممکن ہے؟ اگر وہ ماضی میں طوفانوں کو تھمانے پر قادر تھا، آج بھی طوفان تھما دے گا. آپ کی زندگی میں بڑے طوفان اٹھے ہوئے ہیں، غربت کے، مایوسی کے، بیماریوں کے. یسوع کو ایک بار پکاریے تو صحیح. داؤد کی اصل والے کو پکاریے تو صحیح. ایک بار اسے کہیے تو صحیح ہے، داؤد کی اصل، آپ میری زندگی میں موجود طوفانوں کو تھما. سے دعا کیجیے. اور میں چاہوں گا کہ صرف اب یسوع کو ایک بار موقع دے دیجیے. اس کو ایک بار اپنی زندگی میں موقع دے دیں. وہ آپ کو بتائے گا کہ وہی داؤد کی اصل نسل ہے. اس کو ایک بار بس یہ کہہ کر پکارے، ابن داؤد مجھ پر رحم کر. اس کو ایک بار اپنی زندگی کی کشتی کی جو پتوار ہے اس کے حوالے کر دی. شاگرد پہلے خود کشتی کے پتوار چلاتے رہے، چپو چلاتے رہے، بعد انہوں نے یسوع مسیح کو آگے لے کر آئے. پہلے پیچھے سو رہا تھا، اس کے بعد کہا استاد ہم ہلاک ہوا چاہتے ہیں. پھر آپ کو یہ نہیں کہنا پڑے گا وہ کون ہے، کیونکہ آپ جان جائیں گے کہ آپ کا یسوع قادر ہے. آپ کا یسوع دنیا کی تمام قوتوں پر، کائنات کی تمام چیز اس کے وسیلہ سے پیدا ہوئی ہے. لکھا ہے الوہیت کی ساری مہوری اسی میں مجسم ہو کر سکونت کرتی ہے، کیونکہ وہ خدا کی ذات کا نقش اور اس کے جلال کا پرتو ہے اور وہ سارے عالموں کو سنبھالتا ہے. بدروہیں اس کے نام سے کانپتی ہیں، بدروہیں اس کے نام کی مانا جپتی ہیں. لیکن مرکز کی انجیل میں ایک بدرو سے کہتی ہے میں جانتا ہوں تو کون ہے، تو خدا کا قدوس ہے. ناپاک روح یسوع مسیح سے واقف ہے، وہ اس کی قدرت سے واقف ہے. کلیسیا واقف ہوئیے، آپ کا یسوع آج آپ کے لیے. اس سال میں آپ نے بڑی پرابلمز، مصیبتیں صحیح ہیں، لیکن آئیے آج کہ خداوند میرا آنے والا سال ایک نئے طریقے سے بدل جائے. اے داؤد کی اصل نسل، اے یہودا قبیلے کے ببر، اے خدا کے برے، تو ببر ہے، تو برہ ہے، تو آ ہماری زندگی کے اندر موجود ان سارے کلوں کو اٹھا جنہوں نے ہماری زندگیوں کے اندر ناامیدی کو، مایوسی کو، بیماری کو، غربت کو، قرضوں کو، بے چینی کو، بے سکونی کو لے کر آئے ہیں. خداوند میں مانتا ہوں، میں مانتی ہوں کہ آپ میرے خداوند ہو. لوگوں نے کہا کب یسوع مسیح نے دعویٰ کیا کہ میں خدا ہوں؟ تو بھائی یسوع نے کب کسی کو منع بھی کیا تھا کہ مجھے سجدہ نہ کر؟ اس نے کوڑیوں کا سجدہ قبول کیا، اس نے مجوسیوں کا سجدہ قبول کیا.
اس نے بیماروں کے سجدے قبول کیے کیونکہ وہ جانتا تھا، اس نے خود فرمایا تھا میں باپ میں سے نکلا اور باپ مجھ میں ہے۔ بھائی لوگ کہتے ہیں کب اس نے کہا، لیکن بھائی کوئی مانے یا نہ مانے، ہم تو ماں کی طرح گھٹنے ٹیک کر کیا اٹھیں گے، آوازیں بلند کیا اٹھیں گے، بغیر کسی خوف کے، بغیر کسی ڈر کے، دلیری کے ساتھ ہم تو پکار کر کہیں گے، ہم بالکل سینہ تان کے برملا ان فضاؤں میں اعلان کریں گے، ہم ان ہواؤں میں اعلان کریں گے، کوئی مانے یا نہ مانے، لیکن ہم توما کے اس اقرار کو آج یہاں پر سر بلند کرتے ہوئے آوازیں بلند کہیں گے۔ اس نے کہا اے میرے خداوند، اے میرے خدا، ہاللیلویا۔ کوئی مانے، چرچ ہمیں دنیا سے کوئی سروکار نہیں ہے، کوئی نہیں مانتا، بھائی آپ اس کو چھوڑیے، آپ تو جانتے ہو۔ ہاں اس نے کہا تھا شاگردوں سے لوگ مجھے کیا کہتے ہیں، اور لوگوں کی باتوں کو چھوڑیے، کسی نے کہا وہ ایلیا ہے، کسی نے کہا وہ یرمیا ہے، کسی نے کہا وہ نبیوں میں سے کوئی نبی ہے، کسی نے کہا وہ یوحنا۔ کہتا لوگوں کی بات چھوڑو، تم مجھے کیا کہتے ہو؟ اور وہ کہتے ہیں تو زندہ خدا کا بیٹا مسیح ہے۔ چرچ اس کو اس بات سے سروکار نہیں ہے کہ لوگ اس کو کیا جانیں، اس کو تو چرچ سے سروکار ہے، جس کے لیے اس کا کفارہ ہے، جس کا وہ سر ہے، جس کے بارے میں اس نے کہا یہ میرا بدن، یہ میری دلہن ہے۔ دلہن یسوع کو کیا کہتی ہے؟ تاجو بادشاہ عاشق ہوئے تیری خوش جمالی دا، اے دلہن تیرا بادشاہ ہی تیرا رب ہے۔ سننا بیٹی، تو ہے سوچ لے، اپنا کام تو ادھر کر، آپ کا رب، آپ کا بادشاہ ہی آپ کا خداوند ہے۔ چھوڑیے دنیا کو، دنیا کیا کہہ رہی ہے، آپ کیا کہہ رہے ہیں؟ آج اپنے اندر یہ بات ٹھان لیجئے، یسوع مسیح آپ کا دلہا، آپ کا بادشاہ، آپ کا آقا، آپ کا خداوند ہے، آپ کا سجدہ اسی کے لیے ہے۔ تاجو بادشاہ عاشق ہوئے تیری خوش جمالی دا، او دے اگے سجدہ کر تو، او تیرا ہے خدا۔ ہاللیلویا۔ آئیے چل میں صرف چند سیکنڈ شکر گزاری کریں گے یسوع کے لیے۔ میری درخواست ہے میری بیٹیوں، میری ماؤں بہنوں، آج سن لیجیے گا یسوع کی یہ استدعا، وہ کہتا ہے تم مجھے کیا سمجھتے ہو؟ آج آپ سے بھی یہی سوال ہے، آپ یسوع کو کیا سمجھتے ہو؟ اگر ابھی تک آپ نے کہا تھا یسوع استاد ہے، اگر ابھی تک آپ مانتے تھے یسوع استاد ہے، یونگیچو نے کہا آپ جو یسوع کو کہیں گے، آپ جیسا یسوع کو مانیں گے، آپ کی برکت کا انحصار اسی پر ڈیپینڈ کرتا ہے۔ آپ ربی مانیں گے تو ربی والی برکت آئے گی، استاد مانیں گے استاد والی برکت آئے گی، شافی مانیں گے شافی والی برکت آئے گی، اس کو اپنا